لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنا جواب عدالت میں جمع کروایا. میں پہلے پڑھ دیتی ہوں تاکہ پھر ان سے پوچھوں گی کہ الیکشن کمیشن نے جو اپنے فگرز دیے ہیں اس کے تحت وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے معاملات تو ہیں ہی نہیں. الیکشن کمیشن نے لیول پلینگ فیلڈ نہ فراہم کرنے کے الزامات مکمل طور پہ مسترد کر دیے ہیں. تحریک انصاف کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی استدعا کی گئی. سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی گئی. ملاقات میں لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی. اسلام آباد الیکشن کمشنر کے ساتھ چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز، انسپکٹر جنرل پولیس، صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہدایات جاری کی گئیں جنہوں نے بعد میں ڈی آر اوز اور آر اوز کو احکامات جاری کیے. 26 دسمبر تک تحریک انصاف کی جانب سے ملک بھر میں 33 شکایات درج کروائی گئیں. ایز پر الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی شکایات پر آئی جی چیف سیکرٹری اور آر اوز نے عمل درآمد رپورٹس بھی جمع کروا دی ہیں. لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے الزامات کو آر اوز کی رپورٹ کے تناظر میں مسترد کرتے ہیں. تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کی 843 نشستوں میں سے 598 کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں جبکہ 245 کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں. صوبائی اسمبلیوں کے لیے 1777 میں سے 1398 کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کے 379 کاغذات مسترد کیے گئے ہیں. تحریک انصاف کے امیدواران کے 76.18% کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں. سو جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو کاغذات جو ریجیکٹ ہوئے ہیں شاید چونکہ وہ نام بڑے ہیں اس وجہ سے ان کا امپیکٹ زیادہ ہے، لیکن 76% تو کاغذات آپ کے منظور ہوئے ہیں اور صوبائی اور قومی اسمبلی کا جو سارا ڈیٹا کہتا ہے کہ آپ کی لیول پلینگ نہ فراہم کرنے کی بات درست نہیں ہے. پہلے لیول پہ جب آپ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، کچھ کی ویڈیو ایویڈنس بھی ہے، لیکن مور اور لیس وہ سارے کاغذات پھر جمع ہو گئے تھے. یہ سیکنڈ فیز میں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا کلیم ہے کہ 76% پھر بھی آپ کے اپروو ہوئے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ نہ پرووائڈ کرنے کی جو داستان ہے وہ سب کے سامنے ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو پریشرائز کیا گیا ہے، کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا ہے، کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، کیسے ہمارے لوگ جو ہیں ابھی تک جو ہیں وہ 6-7-8 مہینوں 8.5 مہینوں سے ملٹیپل بیلز ان کی ملی ہیں ان کو، لیکن اس کے فوراً بعد ان کو لیا. ہمیں کوئی ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. جو کرتا ہے اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس کے علاوہ نامینیشن پیپرز کے اوپر آپ نے خود کہا ہے میں اس میں نہیں. سو ہم ان کی جو نیریٹو ہے الیکشن کمیشن کا، یہ تو انہوں نے سبمٹ کیا سپریم کورٹ میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. ہم جو کہ سنا جانا ہے یہ مقدمہ، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس بالکل کوئی جو انہوں نے اسپیس ہمیں نہیں دیا ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو شروع کر سکیں، اس کو انیشیٹ کر سکیں. دوسرا اس کے اوپر آئیے، یہ جو آپ نے کہا ہے پرسنٹیج جو ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن جو پرسنٹیج جو ہے ریجیکشن کی اس کا 97% پرسنٹیج جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے پی ٹی آئی کو. ہماری تمام ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کے پیپرز ریجیکٹ کر دیے گئے تھے سوائے 3 کے. ایک میرا خیال عمر عمر ایوب صاحب ہیں، ایک ہمارے 2 بندے اور تھے، سلمان راجہ صاحب تھے اور ایک 3 لوگوں کے صرف اپروو ہوئے. باقی تمام ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے پیپرز ریجیکٹ کر دیے گئے تھے. تو یہ نہیں مجھے سمجھ میں آتی کہ کیوں. ہاں اب جو ٹریبیونلز کے لیول کے اوپر ہماری سنوائی ہو رہی ہے ان میں سے جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا ان میں سے بہت سارے پیپرز ہمارے جو ہیں. فرق کیا ہے؟ ہم نے آر اوز کی جو اپائنٹمنٹ جب ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ آر اوز کو آپ جوڈیشری سے لیں، آپ بیوروکریسی سے نہ لیں، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے ہماری جو ہے وہ آقاؤں کی پوجا کرنے کی آتی ہے. پچھلے 76 سال سے وہ یہی کام کرتے رہے ہیں. لوکلی کلونیلائز کیا ہوا ہے، انہوں نے کالونائز کیا ہوا ہے اپنی ملک کو. فارنرز تو چلے گئے اس کے بعد جان، لیکن انہوں نے نہیں کیا بیکاز بیوروکریسی یہ کام کر سکتی تھی، یہ کام جوڈیشری نہیں کر سکتی تھی کہ اس حد تک وائلیٹ کرے. اگین ماضی کی اسٹیٹمنٹس 2013 کے الیکشن کے بعد آر اوز کے کردار کے اوپر بھی تحریک انصاف کو اعتراض تھا، پیپلز پارٹی کو بھی تھا. تحریک انصاف کو آر اوز کے کردار کے اوپر اس زمانے میں دھرنوں میں جلسوں میں خان صاحب کہا کرتے تھے جب حلقے کھولنے کی بات کیا کرتے تھے، تو ان پہ بھی آپ کو مکمل اعتماد نہیں، ان پہ بھی مکمل اعتماد نہیں. تو پھر الیکشن میں کون ہے جس کے مکمل اعتماد آپ کو؟ دیکھیے پاکستان کی تاریخ، الیکشن کی تاریخ تو بڑی چیکڈ ہے نا. اس بارے میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو سینکس ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ آزاد الیکشن کرا کے ہم نے دیکھ لیا تھا، آدھا ملک چلا گیا تھا. وہ سینکس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں. تو ہے تو صحیح ہے، ہوڈنگ تو ہوتی ہے، ہر دفعہ ہوتی ہے. تو سب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے کانٹیکس میں اس کے اوپر آبجیکشن ریز کرتی ہیں.
उन इलेक्शन में हमने कहा था जी सिर्फ 4 हल्के आप खोल दीजिए, दैट्स ऑल, और वो 4 हल्के खोलने के ऊपर गवर्नमेंट तैयार नहीं हुई थी, इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं हुआ था, जिसके बाद वो सारी मूवमेंट वगैरह हुई एंड ऑल दैट। तो हमें मेरा ख्याल है एक मौका आ गया, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा अगर आप इजाजत दें, तो मौका आ गया है कि जी हम कुछ थोड़ा सा सब लोग अपने गिरबान में झांकें कि हम क्या करते रहे हैं इस मुल्क के साथ। और अगर आपने जमहूरियत चाहनी है, अगर हमने चाहिए, हमें मिनहासुल कौम फैसला करना पड़ेगा कि हाँ जमहूरियत ही इस मुल्क के मसाइल का हल है, हमारी लीडरशिप तो यही कहती है, तो फिर हमें जमहूरियत को इंश्योर करने के लिए सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत लानी होगी। जब तक हमारी जो हायरार्किकल पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, फ्रॉम द फादर टू द डॉटर, फ्रॉम द सर, वो तो आपके इलेक्शन के ऊपर भी इतराज है ना, इलेक्शन कमीशन का फेलियर है ना सर, आपका भी है ना कि आपका जो बिला मुकाबला आपने इलेक्शन करवाया वो चैलेंज हो गया, हालांकि सबने करवाया, सब, मैं ये नहीं कह रही कि आपने करवाया बाकियों ने नहीं करवाया। सो वो जो चीज आप प्रीच कर रहे थे, अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो शायद इस वक्त मैं इस वक्त पीटीआई के इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी था जब हमने पाकिस्तान की तारीख का वाहिद जेन्युइन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया था जिसमें 18 महीने लगे थे। ये 2010, 11-12 की बात है, जस्ट बिफोर द इलेक्शन। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ब्रेक पे जाएंगे। जब